الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ معزز سامعین و ناظرین، میں ایک سیریز شروع کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اخطاء جو قرآن مجید کے تراجم اور تفاسیر میں ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور ان کی شرح میں، اور اسی طرح نحو، صرف اور دیگر علوم و فنون میں جو اخطاء بعض طلباء وغیرہ سے صادر ہوئی ہیں، ان اخطاء کو پیش کیا جائے اور ساتھ ساتھ ان کا ازالہ کیا جائے۔ سر دست میں ایک خطا جو حدیث کے سمجھنے میں ہوئی بعض مصنفین سے، اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک مرتبہ ایک عربی کتاب دیکھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق مہر کی مقدار لکھی ہوئی تھی کہ آج یعنی گزشتہ چند برس پہلے ماضی میں سعودی ریال 140 بنتے ہیں، اور ایک اردو عالم مصنف کی کتاب دیکھی، انہوں نے کہا اس کی مقدار جو ہے وہ پاکستانی روپے کے حساب سے وہ تقریباً 10,500 روپے بنتی ہے۔ جب میں نے حساب کیا، اور جس چیز کا انہوں نے حساب کیا ہے، حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مہر جو ہے وہ 12 اوقیہ اور ایک نش تھا، اور نش سے مراد نصف اوقیہ ہے، اور ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، تو یہ 500 درہم بنتے ہیں، اور درہم ایک چاندی کا سکہ ہے۔ جب میں نے اس پہ غور کیا اور حساب کیا تو یہ مقدار بہت زیادہ بنتی ہے، 10,500 سے بھی اور 140 ریال سے بھی۔ ایک درہم کی مقدار 2.975 گرام ہے۔ جب یہ حساب لگایا جائے، اگر ویسے تو اس دور میں جو چاندی کا ریٹ تھا 10 درہم جو تھے وہ 10 درہم 1 دینار کے برابر ہوا کرتے تھے۔ اگر ہم چاندی کا، آج چاندی کی ویلیو بہت کم ہے اور سونا بہت اوپر چلا گیا ہے، اگر چاندی کی ویلیو نکالی جائے تو پھر بھی 500 ضرب 2.975 گرام، تو یہ مقدار جو ہے بن جاتی ہے کافی زیادہ۔ اور اگر اس کو 1,000 چاندی کا ریٹ بنے تو پھر بھی یہ مقدار 1,27,529 روپے بنتی ہے۔ یعنی اگر آج جو کہ چاندی بہت، اس کی ویلیو جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو چکی ہے چاندی، اگر اس کا حساب لگایا جائے تو پھر بھی یہ مقدار 1,27,529 روپے بنتے ہیں پاکستانی کرنسی کے مطابق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق مہر تھا چاندی کی شکل میں 500 درہم، اگر آج چاندی کا حساب لگایا جائے اور چاندی تولے کی قیمت 1,000 روپیہ ہو جبکہ کچھ اوپر ہے، تو پھر بھی 1,27,529 روپے بنتے ہیں۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ چاندی کا اگر آج کا ریٹ لگایا جائے، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اس دور میں 500 درہم چاندی کی ویلیو کیا تھی، تو 10 درہم جو ہیں وہ 1 دینار کے برابر تھے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے جو نصاب زکوٰۃ متعین کیا ہے وہ دینار کی صورت میں 20 دینار ہے اور چاندی کی شکل میں 200 درہم ہے، گویا کہ 1 دینار 10 درہم کے برابر تھا۔ اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اصل ویلیو جو ہے اور اصل جو زر ہے وہ سونا ہے۔ آج 200 درہم سے وہ چیز نہیں آتی جو 20 دینار سے آ جائے گی۔ اس دور میں جو 20 دینار سے چیز خریدی جا سکتی تھی وہ 200 درہم سے بھی خریدی جا سکتی تھی۔ اگر ہم اس دور میں اس چاندی کی ویلیو نکالیں تو اس دور کے دینار کے مطابق اس کو کنورٹ کر لیں تو 10 درہم جو ہیں وہ 1 دینار کے برابر بنتے ہیں۔ تو گویا کہ 500 درہم جو ہے 500 تقسیم 10 یہ 50 دینار بنیں گے، اور 1 دینار جو ہے وہ 4.25 گرام سونے کا ہوتا ہے۔ اگر 50 دینار کو 4.25 گرام کے ساتھ ضرب دیا جائے تو یہ مقدار 212.5 گرام سونا بنتا ہے، اور اس کے اگر
तोले बनाए जाएं तो उन तोलों की फिर एक तोले की 90,000 कीमत, जबकि आज जो तोले की कीमत है वो 93,300 रुपये है। लेकिन अगर कम अज़ कम 90,000 रुपया फ़ी तोला जो है वो आज सोने की कीमत लगाई जाए तो फिर ये मिकदार 16,39,660 रुपये बनती है। हाँ, हकीकत यह है कि ये किताबें चंद साल कबल लिखी गई हैं और अगर उस वक़्त कीमत कम भी हो तो फिर भी वो 10,500 और 140 रियाल नहीं बल्कि इससे बहुत ज़्यादा है। जबकि आज अगर चांदी का हिसाब किया जाए तो ये वैल्यू जो है 1,27,539 रुपये, और अगर सोने के हिसाब से कि उस दौर में इतनी चांदी की वैल्यू क्या थी तो ये हिसाब किया जाए तो ये तकरीबन 1,39,660 रुपये पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक बनते हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब व